مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں رنگ لانے لگی ہیں۔ فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی۔ پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سینئر پاکستانی حکام ایران اور امریکہ کے پس پردہ رابطے کرا رہے تھے۔ پاکستان نے ہی ایرانی حکام اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کے پس پردہ رابطے کرائے۔ اس سے پہلے رائٹرز بھی ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت اور اس میں پاکستان کے اہم کردار کا بتا چکا ہے۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کی کوشش کی۔ ترکی اور مصر بھی کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تینوں ممالک نے اسٹیو وٹکوف اور عباس عراقچی سے الگ الگ مذاکرات کیے۔ رائٹرز کے مطابق بات چیت کا مقصد موجودہ صورتحال میں بہتری لانا تھا۔ گفتگو میں جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکوف سمیت دیگر شرکاء بھی شامل تھے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت شروع۔ صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی، ایران کے بجلی گھروں پر حملے 5 دن کے لیے روک دیے۔ کہا دونوں ملک کئی نکات پر راضی ہیں۔ ایران ڈیل چاہتا ہے، اس بار مذاکرات سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ ڈیل کا خلیجی ممالک کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایران کے قابل احترام اعلیٰ رہنما سے بات چیت کی ہے۔ امید ہے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر معاہدہ ہوا تو خطے کے لیے بہت شاندار ہوگا۔ ہم یہ یقینی بنائیں گے ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے۔ Announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran, but to determine whether a broader agreement can be reached. We've had very good discussions, very, very good discussions, and you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran we've been negotiating for a long time. And this time they mean business. Hopefully this will be possible, but no matter what, we'll ensure that Iran never obtains a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. ایران نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالباف کہتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ایرانی عوام حملہ آوروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کا بیان وقت حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ ترجمان نے کہا کہ واشنگٹن کے ساتھ براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی۔ جوابی کارروائی کی دھمکی کی وجہ سے امریکی صدر پیچھے ہٹے۔ علاقائی ممالک نے کشیدگی کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پہلے والی حالت پر نہیں آئے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کے روس اور ترکیے کے ہم منصب سے رابطے۔ آبنائے ہرمز اور خطے کی صورتحال اس جنگ میں مزید نہیں الجھے گا۔ برطانوی مفادات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ کیئر سٹارمر کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جنگ کا جلد حل ضروری ہے۔ چاہتے ہیں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے۔ ڈیاگو گارشیا جزیرے پر کوئی میزائل نہیں لگا۔ ادھر یورپی یونین نے امریکی صدر کے اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ سربراہ خارجہ پالیسی نے کہا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے مؤخر کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ انفراسٹرکچر پر حملے خطے میں افراتفری پیدا کرتے رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایران، عراق اور ترکیے کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ خطے کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسحاق ڈار اور عراقی وزیر خارجہ کے درمیان گفتگو میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ کشیدگی کو قابو میں رکھنے اور تناؤ میں کمی ضروری ہے۔ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مسلسل کوششیں کرنا ہوں گی۔ اسحاق ڈار کی ترکیے کے ہم منصب حاکان فیدان سے علاقائی صورتحال پر بات ہوئی ہے۔ فریقین نے امریکی صدر کے جنگ روکنے کے اعلان سمیت خطے میں تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود ایران پر حملے جاری ہے۔ ایران میں گیس انفراسٹرکچر پر راکٹ حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ہرمز شہر میں گیس پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان میں گیس پریشر اسٹیشن پر حملہ کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران اور تبریز میں بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود ایران پر حملے جاری ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران میں گیس انفراسٹرکچر پر راکٹ حملہ کیا گیا ہے۔
جبکہ ایران میں 9,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کا ایسا بتانا ہے ایران کے 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کیے۔ امریکی سینٹ کام کا یہ بھی بتانا ہے میزائل، ڈرونز، فیکٹریاں اور دیگر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کمانڈ اینڈ سینٹر اور میزائل لانچ سائٹس کو تباہ کیا گیا ہے۔ ایران میں 9,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی سینٹ کام کا ایسا بتانا ہے ایران کے 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کیے ہیں۔ میزائل، ڈرونز، فیکٹریاں اور دیگر فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کمانڈ سینٹر اور میزائل لانچ سائٹس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، سینٹ کام کا ایسا بتانا ہے۔ ایران کا جوابی وار، اسرائیل پر حملوں کی ایک اور لہر۔ عرب میڈیا کے مطابق حیفا میں ایرانی میزائل گرنے سے آگ بھڑک اٹھی، 2 منزلہ گھر تباہ اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ بغداد میں امریکی قونصلیٹ پر حملے کے بعد بھی آگ لگ گئی۔ کویت میں ڈرون حملے سے پاور ٹرانسمیشن کی 7 لائنیں متاثر ہوئی ہیں۔ سعودی وزارت دفاع نے 4 ڈرونز گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ UAE نے بھی متعدد بیلسٹک میزائل مار گرائے۔ پاکستان کا عالمی تنازعات کے پرامن حل پر زور۔ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری کی حمایت جاری رکھے گا، مستقل مندوب کا ایسا کہنا ہے۔ پاکستان ایسے اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو پرامن حل کو فروغ دیں۔ عاصم افتخار کا یہ کہنا ہے یوکرین تنازع پر تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستانی مندوب کا یہ بھی کہنا ہے امن و استحکام کے لیے عالمی قوانین کی پاسداری انتہائی ضروری ہے۔ عاصم افتخار کی جانب سے یہ کہا گیا۔ تو پاکستان کا عالمی تنازعات کے پرامن حل پر زور۔ پاکستان